بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں، عافیت سے ہوں۔ اللہ آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں دور کر دے، آمین۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت خاص عمل لایا ہوں۔ یہ انتہائی مجرب اور آزمودہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی اور مختصر سورت کا عمل ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا اثر بہت جلد ہوتا ہے۔ یہ سورہ فاتح ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بہت سے فضائل ہیں، سب کو یہ زبانی یاد ہوتی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں کامیابی ہی کامیابی ہے، شفا ہی شفا ہے، قرآن پاک ہدایت ہی ہدایت ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب کچھ فائدہ مند ہے۔ تو ناظرین، یہ جو عمل ہے سورہ فاتح کا عمل ہے، یہ قرآن کی پہلی سورت کا عمل ہے، اور یہ سورت کیونکہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اس لیے ہمیں زبانی یاد بھی ہوتی ہے، اور اس کے فائدے بھی بہت ہیں۔ بڑے سے بڑا مقصد اس عمل سے جلد از جلد حل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، بچوں کے مسائل ہیں، بیماری کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور مسائل درپیش ہیں، انشاءاللہ وہ تمام حل ہو جائیں گے۔ آپ نے اپنا مقصد، اپنا مسئلہ ذہن میں رکھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ تو آئیے آپ کو یہ عمل بتائے دیتے ہیں تاکہ آپ کے ہر طرح کے مسائل حل ہو سکیں اور آپ کے گھروں میں خوشیاں لوٹ آئیں، اور آپ مجھے دعائیں دیتے رہیں۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ ہر حربہ استعمال کر کے تنگ آ چکے ہیں، اب اس عمل سے انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کوئی بھی عمل کریں اس کا ایک وقت مقرر کر لیا کریں۔ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ یہ عمل رات کے وقت کیا جائے تاکہ بالکل خاموشی ہو۔ عمل سے پہلے صدقہ دے دیا کریں، پاک صاف اور باوضو ہو کر عمل کیا کریں، تنہائی کا خیال رکھا کریں۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ اس عمل کو تہجد کی نماز کے بعد کریں۔ کوئی خاص دن وقت مقرر جیسے تو نہیں ہے، کسی بھی دن کر سکتے ہیں، مرد اور عورت یعنی ہر کوئی کر سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ عمل کسی بھی نماز پڑھنے کے فوراً بعد کیا جائے۔ نماز کوئی بھی ہو، چاہے صبح، شام، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ اسے تہجد کے بعد کریں۔ آج کل اکثریت مالی مشکلات کا شکار ہے، اس لیے یہ عمل ضرور کریں۔ مرد و زن کی مشترکہ پریشانی ہے، بچوں کے مسائل بھی اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے بھی صرف دولت کی کمی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اس عمل سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بچوں کی شادیوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ جس وجہ سے یہ عمل کریں، یعنی جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں پریشانی بنی ہوئی ہے، اس مسئلے کو آپ ذہن میں رکھیں گے، چاہے وہ بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، چاہے مالی پریشانی کا مسئلہ ہے، چاہے بیماری کا مسئلہ ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، وہ ذہن میں رکھ کر یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اور یہ عمل بالکل خاموشی میں کرنا ہے، کسی قسم کی کوئی آواز، شور و غل اس وقت آپ کے دماغ کو متاثر نہ کرے۔ آپ کے دماغ میں صرف جو مسئلہ ہی ہو اور آپ خاموشی میں یہ عمل کریں۔ زیادہ بہتر ہے کہ اس عمل کو رات کے آخری پہر میں کریں، کیونکہ اس وقت اللہ خود کہہ رہا ہوتا ہے کوئی مانگنے والا۔ آپ
یہ عمل کر کے مانگ کے تو دیکھیں، ایک دفعہ ایسا کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ خود جب کہہ رہا ہے تو وہ کیسے دیتا ہے۔ اللہ آپ کو عطا کرے گا اور ضرور کرے گا۔ آپ نے نماز کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں وہ پڑھنا ہے۔ یا اگر یہ نہیں آتا، زیادہ تو آتا ہی ہے کیونکہ نماز جو پڑھتے ہیں تو آتا ہے نا، تو نہیں آتا تو پھر آپ کوئی بھی مختصر سا پڑھ لیں۔ پھر آپ نے سورہ فاتحہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کا حدیث شریف میں بھی ذکر آیا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سورہ فاتحہ نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور نہ زبور میں، نہ کوئی دوسری سورت قرآن میں اس سورت کی مثل ہے۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور 11واں مرتبہ جو ہے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا پڑھنا ہوگا۔ جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھی طرح سنیں۔ اس کے بعد یا وہاب 21 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر آخر میں درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے رب سے دعا کرنی ہے۔ جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں وہ سارے آپ نے اللہ کے سامنے پیش کر دینے ہیں اور ان کا حل مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کو اللہ بہت کچھ عطا کرے گا۔ آپ مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ یہ یاد رہے، یہ پھر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ عمل کتنے دن کرنا ہے، تو یہ آپ نے صرف ایک دن ہی عمل کرنا ہے اور دعا مانگنی ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔